بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت ہی گریٹ پرسنالٹی ہیں، انگلش کے ٹیچر ہیں مرزا احسان بیگ صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی تھوڑی سی بیچ میں چپ ہو گئی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، آپ سنیں کیسے ہیں؟ اور تمام جو یہ شو دیکھ رہے ہیں آپ کو جو ہے وہ میں کرتا ہوں، امید آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی جی بیٹا آپ سوال کریں۔ سر آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، پہلے انٹرنیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا تو وہ کٹ ہو گیا تھا، آپ دوبارہ پلیز سر آپ اپنا تو پھر ہم جو ہے سوال انٹروڈکشن کروا دیں، پہلے انٹرنیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا تو وہ کٹ ہو گیا تھا، آپ دوبارہ پلیز انٹروڈکشن کروا دیں تو پھر ہم جو ہے سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بس انٹر میں میرا بیٹا یہی ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر انگلش لینگویج پر ریسرچ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، ٹیچر ٹرین کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ انگلش سکھاتے ہیں، اور انگلش لینگویج کے علاوہ جو ہے وہ زندگی میں جتنی کام آنے والی چیزیں ہیں جیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کانفیڈینس، بہت ساری پریکٹیکل لائف میں آپ کو مدد کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں ہم سکھاتے ہیں۔ اور اس کا اگر آپ یہی انگلش ہے یہاں یہاں پر جو ہے ہم وہاں پر ہم یہ سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آن لائن جو ہے وہ میری کلاسز بھی ہوتی ہیں، جو آتی ہیں وہ آن لائن کلاسز لیتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ موٹیویشن ٹیچر انگلش لینگویج کا ڈائریکٹر ابھی کے آئی ٹی کا ذرا ہے، اور لوگ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر میں ایک خرابی بنائی جاتی ہیں برین میں، اور وہ پھر کو سیو کرتے ہیں کیونکہ میں بہت تو اس لینگویج کو ٹیکنکس بتا کے تاکہ وہ جو ہے وہ دنیا میں جیسا انڈیا کے ہمارے ہیں وہ دیتے ہیں، تو کیوں نہیں پاکستان میں اس کا فائدہ اٹھا ورلڈ وائڈ ہے ڈیجیٹلائزیشن کا، تو طرف بھی جو ہے وہ تھوڑا سا میرا دھیان ہے۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا۔ سر آپ انگلش کے اچھے ٹیچر ہیں، کافی عرصے سے آپ جو ہے انگلش سکھا بھی رہے ہیں، اور جو ادر کنٹری میں بھی جا کر آپ جو ہے کام کر رہے ہیں انگلش کے اوپر۔ تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے انگلش سیکھنا کتنی ضروری ہے، اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے مطلب جو کہتے ہیں کہ انگلش جو ہے ہمیں نہیں سیکھنی چاہیے، یہ جو ہے انگریزوں کی زبان ہے، تو اس لیے ہمیں پاکستانی کے لیے انگلش سیکھنا کتنی ضروری ہے، اس کے بارے میں ہمیں پلیز ڈیٹیل سے بتائیں۔ اس کے بارے میں پلیز ڈیٹیل سے بتائیں۔ بات یہ ہے کہ ہزار وجوہات ہیں انگلش سیکھنے کی، کم سے کم آپ پاکستان رہتے ہیں اور اپنی زندگی
گزارنا چاہتے ہیں تو کو انگلش سیکھنا پڑے گی. یہ کہ وہ انگلش آپ کا وہ آپ کا انگلش. اس کے بعد آپ جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ لیکچر، وہاں کے ہوم میں وہاں کی پریزنٹیشن، یہ ساری چیزیں میرا بیٹا ہوتی. بات یہیں تک نہیں رکی، انگلش لینگویج کو چیک کیا جاتا ہے. اس کے آگے اگر آپ اور جائیں گے تو پھر آپ اپنی جاب کو سسٹین کرنے کے لیے جو ان کے ٹارگٹ ہیں، جو آپ کو فیڈ بیک ہوتی ہیں، جو آپ پریزنٹیشن ہوتی ہیں، یا کلائنٹ کے ساتھ جو آپ نے کانفیڈنس بناتا ہے، وہ ساری کی ساری کمیونیکیشن انگلش میں ہے. تو چونکہ ہم ایک ضروری ہے کہ انگلش سیکھنا ہماری مجبوری ہے، اسے سیکھ ضروری ہے. تو کہاں تک یہ بات کی تو ایک وجہ کہ جیسے چائنا، رشیا، جرمن، فرانس اور کچھ انہیں اپنی زبان میں ہی ترقی ہے، اور وہ ترقی اس وجہ سے کری انہوں نے اپنی زبانوں میں کہ وہاں پر پاکستانی نہیں تھے، تاکہ وہاں پر اگر ہم چائنا کی بات کریں یا فرانس بات کریں، وہ بھی فرانسی تھی. ان کا جو قومی ترانہ ہے، نیشنل اینتھم، وہ بھی فرانسی تھا. اور اس کے علاوہ جو ان کی جو آفس میں زبان بولی جاتی تھی، جو ججز بولتے تھے، جو کمیونیکیشن تھی، وہ ساری جرمن زبان میں تھی. فرینچ والوں کی فرینچ میں تھی، چائنا والوں کی چائنا میں تھی. لیکن پاکستان کے اندر ڈائلما یہ ہو گیا ہے کہ مدر لینگویج تو ہماری پنجابی ہے. مثال کے طور پہ نیشنل زبان جو آپ کی اردو ہو گئی، قومی ترانہ جو فارسی ہو گیا، زبان ہماری عربی ہو گئی، انگلش ہو گئی. یہاں تو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے. اب کہ اپنے یہ ڈیجیٹل گلوبل یہ دنیا بن چکی ہے، تو اس کے ساتھ آپ سیکھے اور وہ سیکھے. تو یہی رسالہ کیا ہے کہ ہم کریں گے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم چائنیز پوری دنیا میں جائیں. پھر جب ان کو میں بتاؤں یہاں پر لوگوں کو چائنیز سے کمپنی 2 لاکھ، اب وہ بھی مجبور ہو گئی. ایون چائنا میں بھی انگلش پڑھائی جا رہی ہے. تو کمیونیکیشن سارے ایئرپورٹ، انٹرنیٹ کا ڈیٹا، میں نے کہا ہزاروں وجوہات ہے انگلش لینگویج کو سیکھنے کے لیے. پہلا سوال میرا بیٹا آپ نے کہا نہیں سیکھ چاہیے، تو کیوں نہیں سیکھنی چاہیے؟ زبان انگلش زبانیں تو جتنی آپ سیکھ سکتے آپ کو سیکھنی چاہیے. یہ آپ کی زندگی میں بہت مدد کرتی ہیں، آپ کو بہت سکھاتی ہیں، بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سوال کر. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے جو بچوں کو انگلش سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ انگلش نہیں سیکھنی، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے آپ پیغام کیا دیں گے ان کو؟ بچوں کو انگلش سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ انگلش نہیں سیکھنی، تو بیٹا جو لوگ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ چیزوں کو آبزرو کریں، وہ ان کی مثال کے طور پہ میں نے دیکھا ایک آدمی آگ کے قریب جا رہا ہے، ہاتھ آگ لیا، مجھے سیکھنا چاہیے. لیکن بچوں کے لوگ اپنا ہاتھ خود آگ میں ڈال کے ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں واقعی آگ سے جلتے ہیں یا نہیں جلتے. تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے
ہیں کہ انگلش نہیں چاہیے، لیکن آپ پھر اپنے آپ کی جو وہ ہے اردو میں کر لیں. آپ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ساری کی ساری اردو کریں، آفس میں اردو کریں. آپ یہاں سے جو باہر ملک کے ساتھ، کیونکہ میں بھی کہا کہ گلوبلائزیشن میں جو آپ ان سے بات کریے، بات کریے، چیزیں کس طرح ہو جائیں گی. تو اگر میں نے تو یہی کہا کہ اگر انہوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، کوئی دستکاری کا کام ہے، چھوٹی موٹی مزدوری نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان کو کوئی نہیں ہے. لیکن دنیا کے صدر میں چلانا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو انگلش کا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، بالکل ہی اب آواز نہیں آ رہی. کیمرے کو آف کریں، شاید پھر آواز ٹھیک آئے. ناظرین، یہ انٹرنیٹ کا پرابلم بن گیا، تو ہم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو. تو پھر ہم سر سے جو ہے گفتگو جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں، کنٹینیو رکھتے ہیں. ناظرین، انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے جو ہے تھوڑا ان کی وائس کا پرابلم بن رہا تھا، تو وہ دوبارہ ٹرائی کر رہے ہیں. تو یہ امید ہے وہ جلد جو انٹرنیٹ ٹھیک ہو جائے گا، وہ آ جائیں گے.
ہاں کیمرہ کر لیا سوال. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کوئی انگلش اگر سیکھنا چاہے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کون انگلش سیکھ سکتا ہے, مطلب کہ کوئی پڑھا لکھا ہو یا پھر کوئی میٹرک پاس ہو یا پھر اتنا بھی ہو, اس کے لیے وہ کون انگلش اتنا بھی ہو تو آپ سکھائیں. اور سر آپ یہ اسٹارٹ کدھر سے کرتے ہیں جب انگلش آپ سکھاتے ہیں بولنا کسی کو؟ انگلش لینگویج پہ آپ یہ اسٹارٹ کدھر سے کرتے ہیں جب انگلش آپ سکھاتے ہیں بولنا کسی کو؟ چاہاں کیا چیز سکھاتے ہیں تو ہمارے وہ 3 لیول ہے, ایک انٹرمیڈیٹ ایک ایڈوانس ہے. تو اس کے اندر ہم ٹائم سے پہلے بچوں کو جو مصیبت یا پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے. تو کیا یہ فرسٹ سے ہے پھر یہ کس طرح سے پڑھانا ہے, یعنی کہ کب کیا پڑھانا ہے بہت میٹر کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ ان لوگوں نے ماسٹر کیا انگلش میں, تو ان کو جو ہے وہ انگلش بولنا نہیں آتی. وجہ بیٹا یہ ہے, وجہ کہ وہ اس میں لسٹک اپروچ نہیں ہے. یعنی ہم مونٹی سے ماسٹر اردو کرتے ہیں, وہ کسی جرمن کو فرانس کو کسی کو دے دیں تو کیا وہ اردو بولنے لگ جائے گا؟ تو آپ کا جواب وہ کرنا ہے پھر کیسے کے بچوں کو پڑھائیں. سسٹم تھا کہ 2 بیٹا ESL انگلش لینگویج تھی جس میں جملے رٹاتے تھے, باقی آپ 3 جملے رٹ لو. وہ آپ ریٹ کر بولتے ہو یہ اس کے میں نے 2013 ٹیچنگ سسٹم انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیچنگ کانفرنس لی, تو اس کے اندر آیا. تو اس کے اندر انہوں نے کو سمجھا وہ انگلش ایز اے کنسپشنل لینگویج ہے. تو ایکسیپشنل مطلب یہ آپ کو رٹانے کی ضرورت ہے نہ آپ کرنے کے مشکلیں اور باتیں بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر ہے جو ہم الفاظ جو پارٹس آف اسپیچ میں بھی یوز ہوتے ہیں تو 10 لاکھ الفاظ کے سے ہمیں بتائیں کہ کتنے الفاظ روزانہ الفاظ یاد کریں گے. پھر پرنٹ میڈیا جو 4 کیمبرج کی ڈگری انہوں نے دیا ان پر بھی 6 ہیں. تو وہ 7,000 الفاظ زیادہ نہیں ہے بھی نہیں, وہ آلریڈی آؤٹ ہے. تو اس میں تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے 4 دن پہلے دوپہر میں کیا کھایا تھا یا رات کو ڈنر میں کیا کھایا تھا, آپ اس کو جواب نہیں دے سکتے. آپ 5 گھنٹے کو 5 منٹ میں ہوگی نا 5-6 باتیں یاد نہیں ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کیا پڑھا, کتنی پڑھنا سے پڑھنا, یہ بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو میں نے تو یہ 3 کو چنا, اس میں سے وربس ہے تو یوں سمجھیں کہ پھر وہ بہت ہی ٹھہر کے بہت
हेलो सर, آپ میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر آپ کی آواز جو وہ اینڈ سے تھوڑی کٹ گئی تھی، سمجھ نہیں آئی ادھر سے، اینڈ سے آپ. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو پلیز مائک کو آن کر کے بتا دیں. آواز آ رہی ہے بیٹا آپ کی، میں بھی اسے چاہتا ہوں. دیکھیں میں تھوڑا سا بتاؤں کہ 10 لاکھ میں الفاظ 80,000 میں سے جو ہے وہ میں یوں سمجھ دیں کہ 9 کے قریب لیا ہے. تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک الفاظ سے بولنا سکھاتے ہیں. آواز آ رہی ہے تو ہاتھ تھوڑا اوپر کر لو. جی جی اچھا ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا، میں نے ایک تیسرا چیز جو مطالعہ انگلش ایز اے کنسپشن لینگویج. تو انگلش ایز اے لینگویج میں اب نہ تو کو کی ضرورت ہے، نہ آپ گرامر سے مسائل ہوتے تھے ٹرانسلیشن کر کے بولنا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہم کیا رہے ہیں سر، بہت شکریہ. سر ٹائم کافی ہو گیا. سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اس کی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرمیلے پن کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے بتا دیں پلیز. بات یہ اپنا یہ ہے کہ آپ شرما رہے ہیں، شریر رہے ہیں کہ آپ ڈر رہے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں یا آپ کیوں گھبراتے ہیں. تو زندگی میں دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو آپ میرا غلط کام کریں تو آپ کرتے ہیں، اور دوسری بات جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں مجھ میں یہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے. اور شرما اس وجہ سے رہے ہوتے ہیں اگر میں نے غلط بولا تو یہ سارے لوگ میرے پہ آئیں گے. تو
اور اس خوف کی وجہ سے آتے ہیں اور غلط کی کوشش نہیں کرتے. تو اس لیے سب سے میرا کام یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ لانا پڑا ہے کہ لیول پر آنا پڑا ہے. سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ میرا بیٹا جب میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں آپ یہ کر سکتے ہو ہوں. تیسری چیز آپ نے یہ کہ اس کے ساتھ اتنا اچھا انٹریکشن رکھنا ہے اتنا کہ اس کے اندر اس کے چیزیں وہ آپ کو بتا دے. جب آپ کو اس ایشو کا اس مسئلے کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ ٹھیک چیزوں کو کر سکتے ہیں. میکینک کو اگر نہیں پتا چلے کہ وہ سارے 10 دن بھی لگا رہے چیزوں سے ٹھیک نہیں ہوتی. تو بیٹے کو لینا پڑتا ہے کہ دیکھو بیٹا غلطیاں کرو گے کل نو کرو گے پھر ساتھ کرو گے وقت آئے گا کہ تم بالکل کرو گے. تو بچے کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی تو میرا بیٹا انگلش بول رہے ہیں نا ان کے اندر کیا ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو موٹیویشن کر کے جب اس کو سے انگلش بول سکتے ہو تم بہتر انگلش بول سکتے ہو. یہ جو بچے بول رہے ہیں تم اس سے بھی زیادہ انگلش بول سکتے ہو. پھر اس کو آپ نے بہت ہی سینسٹیو وے میں بہت ہی پلانڈ وے میں اس بچے کو لے کے چلنا ہوتا ہے. جب تھوڑا سا بولنا شروع کر دیتا ہے تھوڑا سا اس کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والی چیزیں بہت زیادہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اس کو پریکٹس ہوتی ہیں. تو زندگی میں پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل پہلا قدم اٹھانا ہے. اگلا قدم اٹھا لیا تو پھر جو ہے وہ ساری منزلوں کی طرف آدمی پہنچتا رہتا ہے قدم اس کے بڑھتے رہتے ہیں. تو بچے کو ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ اس سے وہ پہلا کرنا. اس طرح سے جو ہے میں باقاعدہ کانفیڈنس کا لیکچر دیتا ہوں پڑھانے سے پہلے. جی سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس جو پچھلے دنوں میں آیا تو پاکستان میں اور ادر ملک میں بھی جو لاک ڈاؤن لگ گیا تھا تو اس سے پاکستانیوں کو کافی مشکلات پیدا ہوئیں. تو اب جو اس کی دوسری لہر شروع ہو گئی ہے تو اس کا خطرہ ہے دوسری لہر کا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے کیا خیالات ہیں کہ آپ جو کاروباری حضرات ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی ڈیٹیل سے بتا دیں. آپ جو کاروباری حضرات اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی ڈیٹیل سے بتا دیں. سر میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ سر آپ کا مائک جو ہے وہ آف ہوا ہے میوٹ ہو گیا ہے. سر پلیز اپنے مائک کو آن کریں اور شاید آپ بول رہے ہیں لیکن آپ کا جو مائک ہے وہ میوٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی.
ناظرین آج جو ہے انٹرنیٹ کا کافی ایشو بن رہا ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تو جو ہماری جو ہے لائیو سیشن تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے ہم نے وہ جو اب دوبارہ سے اسٹارٹ کی، لیکن اب ہم نے ان سے کافی سوالات کر لیے تھے اور جو ہے پھر ان کا انٹرنیٹ چلا گیا ہے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور ہم کوشش کریں گے کہ پھر کبھی ان کو انوائٹ کریں اور دوبارہ ان سے باقی سوال جو ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں، تو تب کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔